جنات کا بازار۔ جنات کا بازار ایک پر اسرار کہانی ہے جو ہمارے معاشرتی مسائل اور انسانی زندگی کے کمزوریوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک ایسے گاؤں میں لے جاتی ہے جہاں پر ایک پر اسرار قوتیں اور شیطانی عناصر لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ کہانی کی ابتدا ایک ایسے سیدھے سادے دیہاتی نوجوان کی زندگی سے ہوتی ہے جس کا نام فیروز ہے۔ کہانی کا پس منظر: فیروز ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ یہ گاؤں عام طور پر پرسکون ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے اطراف کے جنگلوں میں جنات اور دوسرے مخلوقات کا بسیرا ہے۔ فیروز کو ان کہانیوں پر کبھی یقین نہ آیا، لیکن ایک رات جب وہ اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ فیروز کا پہلی بار جنات سے سامنا۔ اس رات فیروز کا دل دھڑکنے لگتا ہے جب اسے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے ایک سائے کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، لیکن وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے فیروز کا جنات پر یقین بڑھنے لگا اور وہ اپنے بزرگوں سے ان کی کہانیاں سننا شروع کر دیتا تھا۔ گاؤں میں خوف کی فضا۔ فیروز کے اس واقعے کے بعد گاؤں میں عجیب و غریب حادثات رونما ہونے لگتے ہیں۔ کبھی کسی کے گھر میں خوف خود بخود آگ جلتی ہے تو کبھی لوگوں کو رات کو اجنبی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور خوف سے لرزتے ہیں۔ گاؤں کے بزرگ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ جنگل کے قریب نہ جائیں کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی پر اسرار قوتیں بستی ہیں۔ فیروز کی تحقیق اور تلاش۔ فیروز ان واقعات کے پیچھے چھپے راز جاننے کے لیے مختلف کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور بزرگوں سے مشورہ لیتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کے نزدیک ایک پر اسرار پرانا بازار تھا جسے لوگ جنات کا بازار کہتے تھے۔ اس بازار کی کہانی بڑی پرانی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا تھا اور وہ یہاں کاروبار کرتے تھے۔ اس بازار میں جانے والوں میں سے زیادہ تر واپس نہیں آتے تھے۔ فیروز کا جنات کے بازار میں جانے کا فیصلہ۔ ایک دن فیروز اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس بازار کو دیکھنے جائے گا۔ دوستوں نے اسے منع کیا مگر فیروز کا تجسس غالب آ گیا۔ وہ رات کو جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے میں اسے ایک مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ اس کے دل میں خوف بڑھنے لگتا ہے، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ جنات کے بازار کا پس منظر۔ فیروز جب جنات کے بازار میں پہنچتا ہے تو وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے۔ وہاں پر کوئی عام بازار نہیں ہوتا بلکہ خالی دکانیں، پرانے ملبے اور عجیب و غریب تحریریں دیواروں پر لکھی ہوتی ہیں۔ فیروز جب آگے بڑھتا ہے تو اچانک اس کے سامنے کچھ سائے نمودار ہوتے ہیں جو کہ جنات کی شکلیں ہیں۔ فیروز اور جنات کا مکالمہ۔ ان جنات میں سے ایک جن فیروز کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ جگہ تم جیسے انسانوں کے لیے نہیں، واپس جاؤ۔ لیکن فیروز میں ہمت ہوتی ہے اور وہ جنات سے سوال کرتا ہے کہ وہ یہاں کیوں رہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ جن فیروز کو بتاتا ہے کہ یہ جگہ ان کے اجداد کی ہے اور انہوں نے یہاں کا حق نہیں چھوڑا۔ گاؤں کے لوگوں کی کہانی اور جنات کا راز۔ فیروز کو پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ نے جنات سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کی سرزمین میں مداخلت نہیں کریں گے، مگر کچھ لالچی لوگوں نے اس معاہدے کو توڑا اور جنات کی ملکیت
میں گھس کر وہاں کی چیزیں چرانا شروع کیں۔ جنات اس بات پر ناراض تھے اور وہ لوگوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ کہانی کا انجام: فیروز نے جب جنات سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اس بات کو گاؤں کے بزرگوں تک پہنچائے گا، تب جنات نے اسے چھوڑ دیا۔ فیروز واپس آیا اور گاؤں والوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ بزرگوں نے جنات سے دوبارہ صلح کی اور ان کے حقوق کو تسلیم کیا۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہمیں ان دیکھی طاقتوں کا احترام کرنا چاہیے اور لالچ سے بچنا